کہانیوں کی دنیا میں ایک عجیب و دلکش سلطنت تھی جس کا نام ایلووینتھرا تھا۔ یہ کوئی عام ریاست نہیں تھی۔ یہاں پہاڑ سانس لیتے تھے، دریا گنگناتے تھے اور جنگلات رات کے وقت ہلکی نیلی روشنی میں جگمگاتے تھے۔ آسمان پر تیرتے بادل ایسے لگتے جیسے کسی مصور نے روئی سے بنائے ہوں، اور زمین پر اگنے والے پھول رات کو ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ ایلووینتھرا کی سب سے قیمتی چیز اس کا سونا یا خزانہ نہیں تھا، بلکہ اس کی زندہ فطرت تھے۔ اسی سلطنت میں ایک رات جب روشنی والے درخت اپنی پوری چمک میں تھے، ایک شہزادی نے جنم لیا۔ اس کا نام رکھا گیا فلورا۔ فلورا عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جیسے وہ کسی اور دنیا کو دیکھ رہی ہو۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر بہت کچھ سنتی تھی۔ فلورا میں نہ جادو تھا، نہ تلوار اٹھانے کی طاقت، مگر اس کے پاس ایک ایسا تحفہ تھا جو اس دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملا تھا۔ وہ دنیا کی سانس سن سکتی تھی۔ جب ہوا میں درخت ہلتے، فلورا کو لگتا وہ اسے کوئی راز سنا رہے ہیں۔ جب پھول بند ہوتے، وہ ان کی تھکن محسوس کرتی۔ جب زمین خشک ہونے لگتی تو اس کا اپنا سینہ بھی بھاری ہو جاتا۔ وہ اکثر محل کے باغ کے بیچ لگے قدیم روشنی والے درخت کے نیچے گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ یہ درخت رات کو ہلکی سبز روشنی دیتا تھا اور اس کی جڑوں میں ایک گرم سی دھڑکن تھی، بالکل دل کی دھڑکن جیسی۔ ایک رات جب چاند آدھا چھپا ہوا تھا، درخت نے آہستہ سے کہا، "تم ہمیں سنتی ہو؟" فلورا چونکی ضرور، مگر ڈری نہیں۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا وہ اکیلی نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، فلورا بڑی ہوتی گئی اور ایلووینتھرا ترقی کرنے لگی۔ تیرتے شہر بنے، شفاف پل آسمان سے باتیں کرنے لگے، روشن بازاروں نے رات کو دن بنا دیا۔ مگر اس ترقی کی ایک قیمت تھی۔ جنگلات کم ہونے لگے، دریاؤں کی آواز مدھم پڑ گئی، زمین کی دھڑکن آہستہ آہستہ سست ہو گئی۔ فلورا یہ سب سن سکتی تھی۔ ہر کٹتا درخت اس کے دل میں درد بن کر گرتا تھا۔ اور پھر ایک دن بارش رک گئی۔ آسمان نیلا تو تھا، مگر خالی۔ روشنی والے پھول بجھنے لگے۔ وہ دنیا جو کبھی خواب لگتی تھی، اب تھکی ہوئی، زخمی اور خاموش دکھائی دینے لگی۔ فلورا کو راتوں میں نیند نہ آتی۔ اسے لگتا جیسے کوئی اندر سے پکار رہا ہو، مدھم مگر بے حد درد بھری آواز۔ ایک رات وہ محل سے چپکے سے نکل گئی۔ وہ پہنچی قدیم جنگل میں، وہ جگہ جہاں اب کوئی نہیں جاتا تھا۔ جیسے ہی اس نے ننگے پاؤں زمین کو چھوا، اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا بدل گئی۔ اس نے دیکھا درخت کٹتے ہوئے چیخ رہے ہیں، دریا اپنے راستے بھول چکے ہیں، زمین زخموں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ننھے پودے نے کانپتی آواز میں کہا، "ہم مر رہے ہیں، ہم نے تمہیں سب کچھ دیا، مگر تم نے ہمیں بھلا دیا۔" فلورا گھٹنوں پر بیٹھ گئی، اس کے آنسو زمین میں جذب ہو گئے۔ "میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی," اس نے وعدہ کیا۔ اگلے دن محل میں دربار لگا۔ دانشور بولا، "ہمیں نئی طاقت چاہیے۔" انجینئر بولا، "ہم مصنوعی بارش بنائیں گے۔" سپہ سالار بولا، "ہم دوسرے علاقوں پر قبضہ کریں گے۔" فلورا خاموش بیٹھی رہی، اور پھر آخر میں بولی، "یہ سب فطرت کے خلاف ہے۔ ہمیں فطرت کے ساتھ جینا ہوگا، اس کے خلاف نہیں۔" دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنی بیٹی کی بات دل سے سنی۔ فلورا کی رہنمائی میں ایلووینتھرا بدلنے لگی۔ جنگلات کو واپس جگہ دی گئی، دریاؤں کو آزاد کیا گیا، زمین کو دوبارہ سانس لینے دی گئی، اور پھر ایک شام آسمان نے ہلکی ہلکی بارش بھیجی، زمین نے سانس لی، دریا پھر گنگنانے لگے، روشنی والے درخت ایک بار پھر چمک اٹھے۔ لوگوں نے اسے معجزہ کہا، مگر فلورا جانتی تھی یہ محبت اور احترام کا جواب تھا۔ فلورا ہر صبح ننگے پاؤں زمین پر چلتی، درختوں سے بات کرتی، پھولوں کا شکریہ ادا کرتی۔ سالوں بعد فلورا ایلووینتھرا کی ملکہ بنی۔ اس کے تاج میں کوئی ہیرا نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ پتا جڑا تھا۔ ایلووینتھرا پھر سے خوابوں کی دنیا بن گئی، مگر اس بار لوگ جانتے تھے، جو فطرت کو سنتا ہے وہی محفوظ رہتا ہے، اور جو فطرت کو نقصان پہنچاتا ہے وہ دراصل خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب کبھی کوئی ایلووینتھرا فی جنگل میں خاموش کھڑے ہو جائے تو زمین آہستہ سے کہتی ہے،
شکریہ ہمیں سننے کے لیے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔